ملا ہے ساری دنیا چھوڑ کر، ہاں یہ شرف ہم کو ملا ہے ساری دنیا چھوڑ کر۔ ارے اب کہیں نہ جائیں گے، ہاں ہم کہیں نہ جائیں گے، ہاں ہم کہیں نہ جائیں گے شہر مدینہ چھوڑ کر، اب کہیں نہ جائیں گے شہر مدینہ چھوڑ کر، ہاں اب کہیں نہ جائیں گے شہر مدینہ چھوڑ کر۔ اور یہ بھی شعر سماعت اور بھارت پر کس کا احسان ہے؟ غریب نواز کا، جو اجمیر شریف گئے ہیں وہ روزہ شریف دیکھ کر غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز کرو، غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور غریب نواز ہی نے فرمایا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین۔ یہ غریب نواز کا شعر ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں حسین بادشاہ ہیں، حسین شاہ ہیں، حسین شاہوں کے شاہ ہیں، حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اسی لیے تو غریب نواز نے کہا ہے۔ شعر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جو بھی ہے ہندوستان میں سب انہی کے دم سے ہے، جو بھی ہے ہندوستان میں سب انہی کے دم سے ہے، جو بھی ہے ہندوستان میں سب انہی کے دم سے ہے۔ ارے خاک میں مل جاؤ گے، ہاں خاک میں مل جاؤ گے، ہاں خاک میں مل جاؤ گے، خواجہ کا روضہ چھوڑ کر، خاک میں مل جاؤ گے۔ سرکار غریب نواز زندہ باد، سرکار غریب نواز زندہ باد۔ روضہ چھوڑ کر ہاں خاک میں مل جاؤ گے، خواجہ کا روضہ چھوڑ کر۔ اور آپ تمامی حضرات کو میں کربلا لے کر چلتا ہوں، چلیں گے کربلا؟ کربلا دور ہے، کربلا دور ہے۔ مسجد میں جاتے نہ ہو پاس وقت میں کربلا جاؤ، جمعہ جات ہو، کربلا دور ہے، پاسپورٹ لگتا ہے، ٹکٹ لگتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، مگر اگر آقا حسین چاہ لیں تو یہ محال نہیں، نظر یہاں بند کرو کربلا پہنچا دیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، اور اگر دل میں نیت ہے کربلا جانے کی تو ضرور آقا حسین بلائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے بچو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اگر دل میں طرف ہے تو ضرور کربلا جائیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، کربلا لے چل رہا ہوں تصور میں کہ اللہ اللہ ظالموں کے گھر میں بھی یہ حوصلہ، یزیدی تمام طرف لگے ہوئے تھے، ہر طرف تلوار اور نیزے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بڑے شان کے ساتھ، بڑی بات کے ساتھ، لوگ پنکھا ہلا رہے تھے، اہل بیت کی پاکیزہ با پردہ عورتیں ننگی سر ننگے پیر، اہل بیت کی پاکیزہ با پردہ عورتیں یزید کے دربار میں کھڑی تھی، تمام چھوٹے طبقے لوگ کرسی پر بیٹھے تھے، منچ پر بیٹھے تھے، مگر اس نبی کے گھرانے کے لوگ جن کا مقام و مرتبہ ہے کہ سر کے اوپر بٹھایا جائے، سر کے تاج ہے، ان کو زمین پر بٹھایا گیا، وہ زمین پر کھڑے رہے، اللہ اکبر۔ حضرت بیمار زین العابدین جھکے رہے، کسی نے پوچھا تھا، یزید نے کہا تھا یہ جھکے کیوں ہیں، آخر یہ تنکے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تھا یہ بیمار ہے، انہیں بخار شدید ہے، اور انہیں ننگے پیر، ان کے پیروں اور ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر کے یہاں تک لایا گیا ہے، اور زنجیر اتنا کڑا لگایا گیا ہے کہ سیدہ سکینہ کے گلے میں بھی باندھا گیا ہے، سیدہ سکینہ کے گلے میں بھی زنجیر ہے، اگر زین العابدین کھڑے ہو جائے تو سیدہ سکینہ اسی زنجیر میں لٹک جائیں گے اور ان کا گلا کس جائے گا، اس لیے وہ
والے کو کہیں نقصان نہ پہنچے۔ ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں، برابر زنجیر لگا دیا گیا تھا، چھوٹ بڑا نہیں زنجیر لگایا تھا، بڑا نہیں لگایا گیا تھا۔ سکینہ چھوٹی ہے، 7 سال کی بتائی جا رہی ہے، اور بیمار زین العابدین ماشاءاللہ حسین کی عمر کے، حسین کے دل کتنا تھے، اللہ اکبر۔ مگر زنجیر جو لگایا گیا تھا وہ امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا گیا تھا، وہی زنجیر حضرت سکینہ کے گلے میں ڈالا گیا تھا، وہی زنجیر اور اہل بیت کی پاکیزہ بیویوں کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ تو یہ لوگ جب ایسے جھکے تھے، کمر جھکا کے چلتے تھے، اور جب ایسے اٹھ جاتے تھے تو وہ اسی میں لٹکنے لگتی تھی، اس لیے حضرت امام زین العابدین اٹھتے نہیں تھے کہ میری سکینہ کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے وہ کبھی اٹھے نہیں، جھکے رہے اور سر جھکائے رہے۔ یزید کتنا بڑا ظالم تھا، آج لوگ کہتے دیا کرتے ہیں یزید کو امیر المومنین کہو، میں کہتا ہوں نادان، اگر وہ واقعی امیر المومنین ہے اور تو مانتا ہے کہ یزید امیر المومنین ہے تو جا تو یزید کے ساتھ ہو جا، ہم حسین کے ساتھ رہیں گے، اور میدان محشر میں دیکھنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں۔ اگر یزید جہنم میں گیا تو تیرا بھی حشر جہنم میں ہوگا، اور میرا حسین تو سرکار نے فرمایا ہے کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ دنیا میں میرے آقا نے حسین کے بارے میں، حسن کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، حسن جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور حسن و حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت محترم یزیدی بڑے ظلم و ستم کیا، مگر میرا حسین صابر تھا، صبر کر رہا تھا، یزید جابر تھا، ظلم کر رہا تھا۔ آئیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیجئے کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہر طرف تیر تلوار نیزے پالے اٹھائے ہوئے تھے، کہا ارے یہ کیسے بچ گئے، ان کو بھی قتل کرو، ان کو بھی مارو، مرد کیسے بچ گئے، یہ دونوں جوان ہیں، ان کو چھوڑا کیسے گیا، ان کا بھی سر قلم کر دو۔ جلاد تلوار لے کر کے آگے بڑھا، سیدہ زینب نے پردے سے پیچھے سے اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ یہ میرے محرم ہے، میرے پاس کوئی ایسا محرم نہیں جو میری رکھوالی کرے، یہ سید زادیہ ہے، ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، اگر تو انہیں قتل کرانا چاہتا ہے تو ان سے پہلے مجھ پر تلوار چلا، اس لیے کہ میں زندہ ہوتے ہوئے ایسا نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو یزید نے چھوڑو جانے دو، یہ تو بیمار ہیں۔ حضرات محترم، وہ سیدہ زینب ہیں جو امام حسین کے شہادت کے بعد آپ نے بالکل مکمل طور پر حسین اعظم کا کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کسی نے کہ کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ اللہ اکبر۔ تو اسی الگار میں سیدہ زینب نے ڈرا نہیں بلکہ سینہ اور جسم اور بازو میں اتنا چلنے کے بعد بھی مولا علی کا خون دوڑ رہا تھا، آل رسول کا خون دوڑ رہا تھا۔ محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان کے رگوں میں حیدری خون دوڑ رہا تھا۔ حضرات محترم، جب سیدہ زینب نے خطاب فرمایا تو کوفہ کے در و دیوار ہلنے لگے، یزید کا تخت ہلنے لگا۔ اتنے میں ایک نابینا تھے جنہوں نے سنا کہ یہ کون ہے، اپنے چھوٹے بچے سے پوچھا ارے یہ کون بول رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ زینب بول رہی ہے۔ اس نابینا نے کہا تھا یہ زینب نہیں بلکہ میرے مولا علی بول رہے ہیں، یہ مولا علی شیر خدا بول رہے ہیں، یہ حیدر کرار بول رہے ہیں، یہ صاحب شمشیر ذوالفقار بول رہے ہیں، یہ دلدل سوار حضرت مولا بول رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی بولی میں میرے مولا علی کی بولی نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد آپ نے اپنی ننھی شہزادی سے کہا، نابینا تھی، شہزادی سے کہا جاؤ جلدی جاؤ گھر جاؤ، یہ یزیدی ہیں، یہ کوفی ہیں،